السلام علیکم، میں ہوں میاں اکبر۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں 3 مارچ 2009 جو لاہور کے اندر واقعہ پیش آیا تھا، سری لنکن جو کرکٹ ٹیم تھی اس کے اوپر جو دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا، وہ ہیرو میر محمد خلیل جو بس ڈرائیو کر رہے تھے اور جس بس کے اندر سری لنکا کی کرکٹ کی ٹیم تھی اور اس بس کے اوپر اٹیک ہوا اور دنیا نے دیکھا اور ٹی وی کے اوپر بلکہ لوگوں نے لائیو بھی دیکھا، اور جس میں تقریباً 2 آدمی سری لنکا کے انجرڈ بھی ہوئے اور باقی جو پلیئر تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، کیونکہ انہوں نے اپنی حاضر دماغی کی وجہ سے جلدی وہ فرش کے اوپر جو بس کا نیچے کا فرش ہے اس کے اوپر نیچے لیٹ گئے، اسی وجہ سے وہ بچ گئے۔ اس کے باوجود بھی 2 بندوں کو، جس میں سنگاکارا تھا ایک اور تھا، ان کو گولی لگی تھی اور انجرڈ ہو گئے تھے تھوڑے سے، لیکن الحمدللہ سیریس نہیں تھے، لیکن لگ گئی تھی ان کو بھی بلٹ۔ اللہ کا شکر ہے وہ معاملہ کسی نہ کسی طریقے سے میر خلیل جو تھے ان کی کوشش کی وجہ سے، حاضر دماغی کی وجہ سے، جواں مردی کی وجہ سے، ہمت کی وجہ سے وہ قذافی اسٹیڈیم میں بس پہنچانے میں کامیاب ہوئے۔ اگر میر خلیل بھی ہمت ہار جاتے یا لیٹ جاتے تو کیا ہوتا؟ تو آج میر خلیل بھی نہ رہتے اور سری لنکا کی ٹیم بھی نہ رہتی۔ اور اس بندے کی جرأت کو سلام، اس کی حاضر دماغی کو سلام، جس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے فیرنگ کے دوران ہی اپنی بائک کو ڈرائیو کرتے ہوئے سیدھا قذافی اسٹیڈیم کے دروازے کے اوپر لے گیا۔ اور سلام ہے، پوری قوم کا سلام ہے، پورے پاکستان کا سلام ہے میر خلیل کو۔ لیکن ناظرین، آپ جانتے ہیں ہماری ریاست جو ہے نا، اپنے محسنوں کو، اپنے غازیوں کو، اپنے شہیدوں کو، جنہوں نے اپنے کنٹری کے لیے کردار ادا کیا ہوتا ہے، بہت جلدی ہم بھول جاتے ہیں۔ میر خلیل آج کس حالت میں ہیں اور کیا کر رہے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ یقین کیجئے میں حد سے زیادہ پریشان ہوا اور دکھ ہوا کہ میر خلیل جو ہیں ایک پرائیویٹ کمپنی کے اندر بس ڈرائیو کر رہے ہیں اور جاب کر رہے ہیں۔ کیا ہماری ریاست کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو جو ایسے ہمارے محسن ہوتے ہیں، ہیرو ہوتے ہیں، جو کیونکہ ہر بندے کے یہ جو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، یہ جو کردار ہے، یہ ہر بندہ نبھا نہیں سکتا اور ہر بندہ ہیرو نہیں بن سکتا۔ یہ گنے چنے چند بندے ہوتے ہیں کنٹری کے اندر، لیکن ہماری کنٹری، ہماری ریاست ان جیسے بندوں کا بھی، چند بندوں کا بھی خیال نہیں رکھ سکتی۔ یہ یقین کے لیے ہمارے لیے باعث شرم ہے اور ہمارے ریاست کے لیے باعث شرم ہے، اور سب سے زیادہ باعث شرم پی سی بی پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے ہے، کیونکہ اس بندے نے کرکٹ بورڈ کے عزت کے لیے یہ ساری قربانی دی تھی۔ یہ بھی بھاگ سکتا تھا، ممکن ہے اس کو بھی فیر لگتا، لیکن اس بندے کی یار ہمت کو تو داد دیں۔ دیکھو آج ہم نے کیسے وہ چھوڑا ہوا ہے، اور یقین کیجئے یہ میر خلیل پرائیویٹ کمپنی بس کی جو نیازی ہے، نیازی گروپ 99، بجاج نیازی، کہ اس کمپنی کے اندر بس ڈرائیو کرتے ہیں اور جاب کر رہے ہیں پرائیویٹ کمپنی کے اندر۔ شرم آنی چاہیے ریاست کو اور پی سی بی کو۔ ہم لاکھوں جابیں دیتے ہیں، پلیئروں کو کنٹریکٹ دیتی ہیں ملین آف ملین کے حساب سے۔ کیا خیال ہے یار، ہماری ایسے بندے کو چھوڑ دینا چاہیے؟ ہزاروں جابیں ایسے گورنمنٹ کے پاس ہیں، اس جیسے بندے کو جیب میں رکھنا چاہیے ریاست کو۔ کسی بھی ادارے میں گورنمنٹ کے اندر اچھی جاب اس کو آفر کرنی چاہیے تھی، دینی چاہیے تھی، اور سہولیات ایز اے ہیرو اس کو رکھنا چاہیے تھا اور سہولیات اس کو مکمل دینی چاہیے تھی۔ ویسے بھی تو ریاست کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے نا۔ اور سب سے بڑی بات، چیئرمین پی سی بی جو بھی سابقہ نجم سیٹھی تھے، جو آج بھی ہیں، سب کے لیے باعث شرم ہے کہ اس جیسا بندہ، آپ کا پی سی بی کا بندہ جو ایک ہیرو کا کردار ادا کیا، اور ہیرو ہے پاکستان کا، اس جیسا بندہ آپ نہ اس کو پوچھتے ہیں، نہ اس کو دیکھتے ہیں، وہ ایک پرائیویٹ کمپنی کے اندر جاب کر رہا ہے۔ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ میں پاکستان کرکٹ بورڈ کو بار بار کہتا ہوں، آپ بے شرم ہیں، آپ لوگوں کو شرم نہیں ہے۔ ہمارے ہیرو ایسے، آپ ایسے قدر کرتے ہیں؟
کتنے کتنے ہیوی بجٹ ہیں، آپ اپنی سیلریاں لیتے ہیں اور پلیئروں کو کنٹریکٹ کر کے کتنی کتنی پیمنٹ کرتے ہیں. کیا ان جیسے بندوں کے لیے آپ کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے؟ کیا ایک بندہ نہیں آپ سنبھال سکتے؟ یہ ریاست ہے، یہ کرکٹ بورڈ ہے، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے سب کو. ریاست جو ریاست اپنے ان ہیرو کا، ان غازیوں کا، ان شہیدوں کا، ان جیسے بندوں کا ادب و احترام نہیں کرے گی، اس ریاست کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ ہی حافظ ہے اس ریاست کا. تو میں یہی آخر میں کہوں گا پاکستان کی گورنمنٹ سے اور پی سی بی پاکستان کرکٹ بورڈ سے، دیکھو انسان غلطی کر کے انسان غلطی کر کے سیکھتا ہے. یقین کیجئے میر خلیل کو مت بھولیں، میر خلیل کو مت بھولیں. اس جیسے بندے کو سینے سے لگاؤ، ریاست کو چاہیے سینے سے لگائے، اور اس جیسے بندے کو گورنمنٹ کے اندر کوئی باعزت جاب دیں اور اس کو پورے حقوق دیں، کیونکہ یہ ہمارا ہیرو ہے. اگر گورنمنٹ کے اندر نہیں بنتی تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو شرم آنی چاہیے. میر خلیل کو مت بھولیں. سری لنکا کے لوگ آتے ہیں، ٹیم آتی ہیں، وہ یاد کرتی ہے اس کو بیچارے کو، میر خلیل کو، ملتے بھی ہیں اس کو، بلکہ ان کے تو پریزیڈنٹ نے بھی ان کو اپنی کنٹری میں بلایا تھا. لیکن ہمارے جو پاکستان ہے اس نے ان کو ریسپیکٹ کیا دی؟ کچھ بھی نہیں دیا. بہرحال میں یہی پاکستان، ریاست پاکستان کو یہی کہوں گا اور کرکٹ بورڈ سے یہی ریکویسٹ کروں گا، میر خلیل جیسے بندے کو جیب میں رکھنا سیکھو، اس کو اچھی جاب دو، اس کو پوری سہولیات دو، کیونکہ یہ ہمارے قومی ہیرو ہیں. اس جیسے بندے، ہر بندہ اس جیسا نہیں بن سکتا، تو ہیرو کی عزت کرنا سیکھیں. یہی ریاست، جو ریاستیں ان جیسے بندوں کی عزت کرتی ہیں وہی اوپر جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہمیں بھی توفیق دے.